नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें रखने जा रहा हूँ, जिसमें महाराष्ट्र में एक मदरसे में पेश आई शरपसंदी के बारे में बताऊँगा, जहाँ के 3 असातिज़ा को जय श्री राम के नाम पर रात में 3 बजे घुस करके उनको शदीद ज़ख्मी कर दिया है और लगभग 3-4 घंटे तक लगातार हंगामा आराई की स्टाफ रूम में घुस करके। इसके अलावा पाकिस्तान में जो ट्रेन हादसा पेश आया है बड़ा अफसोसनाक है, उसकी भी तफसीलात कुछ आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। और उधर मोदी हुकूमत में शर्मनाक तारीख रकम हो रही है कि 6 साल में 90 लाख मुलाजिमतों पर खतगन लगने वाली है। व्हाट्सएप का मामला बढ़ता ही चला जा रहा है। किस किस ने जासूसी की, किन अफराद की जासूसी की, और इलेक्शन के मौके पर भी व्हाट्सएप के ज़रिए से जासूसी किए जाने की बातें सामने आ रही हैं। मिन जुमला तौर पर व्हाट्सएप इस वक्त जो है महफूज नहीं है, इस तरह का तस्वुर किया जा रहा है और उसके लिए अलग अलग रिपोर्टें आ रही हैं, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। दिल्ली में इस वक्त इमरजेंसी की हालत है। 5 नवंबर तक छुट्टी जारी कर दी गई है। सांस लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। फ़िज़ाई आलूदगी का कहर बरपा है नई दिल्ली में। और उसके अलावा और भी कुछ 2-3 अहम खबरें हैं, उस पर मैं तफसीलात से रोशनी डालूंगा, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब का आज़ादी मार्च है और इमरान का उनको यहूदी कहना है। बगैर नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, और हमारी इन वीडियोस को जिसमें हकीकत बयानी होती है, वो हक़ाइक़ और तबसरे होते हैं जो बड़ी मुश्किल से सामने आते हैं, उसको दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नाला सुपारा की। ये कल के हंगामे ख़ेज़ ख़बर थी, चूँकि मैं सफ़र में था और इस वजह से कल आपके सामने प्राइम टाइम और डेली वीडियो न्यूज़ नहीं आ पाई शाम की। बहरकैफ नाज़रीन, संतोष भवन इलाके के नाला सुपारे के एक मदरसे में घुसकर शरपसंदों ने 3 असातिज़ा की बुरी तरह पिटाई की है और उन्हें जय श्री राम कहने पर मजबूर करने की कोशिश की गई है। इस वाक़े में एक उस्ताद ज़ख्मी हो गए। इस मामले में पुलिस ने 3 हमलावरों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया है और उन्हें तलाश कर रही है। संतोष भवन के विलायपाड़ा रोड पर शिव शक्ति अपार्टमेंट में दारुल उलूम मोहम्मदिया एजुकेशनल ट्रस्ट वाक़ है। इस मदरसे के ज़िम्मेदार मौलाना वज़ीर आलम के मुताबिक गुंडागर्दी करने वालों ने मंगल की शब में 3:30 बजे अचानक उन पर धावा बोल दिया और असातिज़ा को लोहे की सलाखों और डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इसमें एक उस्ताद मौलाना याकूब को काफ़ी चोटें आईं और वो लहूलुहान हो गए, जबकि मौलाना मज़ाहिर आलम और हाफिज़ उवैस को अंदरूनी चोटें आई हैं। मज़कूरा मदरसे में 30 तलबा और 4 असातिज़ा मुकीम हैं बताया जा रहा है। असातिज़ा ने मकामी पुलिस स्टेशन में 3 शरपसंदों के नाम से FIR भी दर्ज करवाया है। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज करने में भी टाल मटोल से काम लिया और इस तरह का रवैया अपनाया, इस तरह जो है इल्ज़ाम लगाया गया है। अब हमले की वजह क्या हो सकती है, अचानक क्यों आए मदरसे में घुस करके, इस सिलसिले में कोई तफसीलात मौसूल नहीं हुई है। हाँ, अलबत्ता कुछ रिपोर्टों पर अगर देखेंगे तो ये था कि आखिर शब में 3:30 बजे हमले करने की वजह पूरी तरह सामने नहीं। तलबा से किसी किस्म का तनाज़ा हुआ था, इस तरह की भी कोई बात नहीं आई। पहले से कोई तनाज़ा या किसी और वजह से इख्तिलाफ हुआ था, ऐसी भी कोई चीज़ सामने नहीं आई। तो इससे मतलब साफ ये होकर के निकलता है कि शरपसंद लोग रात के 3 बजे जय श्री राम का नाम लेकर के मदरसे पर असबियत की वजह से हमला किया और मुमकिन है कि इस की वजह से जो है कुछ हालात बिगड़ जाए और जो है एक किस्म का माहौल बन जाए और फिर मुंबई और नाला सुपारे में जो है फ़िरका वाराना फसादात करवाने की कोशिश शायद इस तरह का कि शरपसंद लोगों की जो है जाहिर की गई है। इसके अलावा ये भी बताया कि एक रिपोर्ट के मुताबिक हमला करने वाले 3 शरपसंद मदरसे में दाखिल हुए और जिस कमरे में असातिज़ा सोए हुए थे उसे खटखटाया। असातिज़ा ने यह समझ कर कि कोई जानने वाला आया होगा, दरवाज़ा खोल दिया और दरवाज़ा खोलते वो तीनों उन पर टूट पड़े। और बाज़ लोगों ने कहा कि उसकी कुंडी भी उन लोगों की जानिब से तोड़ करके अंदर घुस करके हमला किया गया है, इस तरह का भी बात बताई गई है। और अफरा तफरी मच गई, कुछ तलबा के साथ दूसरा कमरा बंद कर दिया गया। ये बहुत सारी चीज़ें इस मामले में सामने आई हैं। तो अब देखना यह है कि जो है जिन लोगों के ख़िलाफ़ गिरफ्तारी
पुलिस को करनी है वो गिरफ्तार करेगी, या फिर इस तरह का माहौल कब तक रहेगा कि जो है आप मदरसे में घुस करके शरपसंद अनासिर किस तरह से खुल्लम खुल्ला मदरसे के असातिज़ा पर हमला करते हैं और रात के 3 बजे और फिर इस कदर हंगामा आराई करते हैं कि जो परेशान होते हैं, खून से लथपथ होते हैं। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी की कोई ख़बर नहीं आ रही है। पुलिस को चाहिए कि इस तरह शरपसंद अनासिर जो पुरअमन माहौल में भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं और मदरसे में एक मखसूस समाज के लोगों को निशाना बनाना और उन पर जो है दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे दहशतगर्द अनासिर को जो है सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और इस सिलसिले में दीगर तंजीमों को भी जो है संजीदगी से इस मामले को लेना चाहिए कि दोबारा किसी और मदरसे के असातिज़ा को या मदरसे को निशाना ना बनाए। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अब हम बात करते हैं मोदी हुकूमत में शर्मनाक जो तारीख़ रकम हो रही है कि 6 साल में 90 लाख मुलाजिमतों पर खतगन लगने वाला है। जी हाँ, हिंदुस्तान में बेरोज़गारी लगातार बढ़ती जा रही है और उसके लिए मोदी हुकूमत को तनकीद का सामना भी लगातार करना पड़ रहा है। एक ताज़ा रिपोर्ट ने मोदी हुकूमत के लिए मज़ीद परेशानी खड़ी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि मुलाजिमत ख़त्म होने की शरह गुज़िश्ता 6 सालों में जो दर्ज की गई है वो आज़ाद हिंदुस्तान में अब तक की सबसे ज़्यादा है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मुल्क में 6 साल के अंदर रोज़गार में 90 लाख की गिरावट आई है। ये रिपोर्ट अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सटेंसिबल एम्प्लॉयमेंट की तरफ से शाये की गई है। इस ताज़ा रिपोर्ट में वाज़े लफ्ज़ों में लिखा गया है कि आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ में ऐसे पहली बार हुआ है कि जब रोज़गार में इस तरह की गिरावट देखी गई। आदाद व शुमार साल 2012-11 और 2017-18 के दरमियान के हैं। अगर दूसरी तरह से देखें तो साल 2011 और 12 और 2017 और 18 के दरमियान हर साल तकरीबन 26 लाख लोगों की मुलाजिमतें ख़त्म हो गई हैं। संतोष मेहरोत्रा और जे.के. पीरजादा ने सेंटर ऑफ सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट के लिए इस रिपोर्ट को तैयार की है, जिसमें दोनों ने लिखा है कि साल 2011 और 12 से साल 2017-18 के दरमियान कुल रोज़गार में 90 लाख की कमी आई है। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि संतोष मेहरोत्रा JNU में शोबे इक़्तिसादियात के प्रोफेसर हैं, जबकि जे.के. पीरजादा पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, मुल्क की इक़्तिसादी हालात बहुत बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। मुलाजिमतें चली जा रही हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। ऐसे हालात में यहाँ का मीडिया इन अहम तरीन मौज़ूआत जो नौजवानों से वाबस्ता है, आम आदमी से वाबस्ता है, उसको दिखाने के बजाय कोई और ही बेन बजाने के पीछे पड़ा हुआ है यहाँ का मीडिया, जिसको वाकई में संजीदगी से लेना चाहिए था। बहरकैफ नाज़रीन, एक पाकिस्तान की अहम तरीन ख़बर मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। ये ख़बर भी कल की है और कल हमसे छूट गई। पाकिस्तान में ज़िला रहीम यार ख़ान की तहसील लियाकतपुर के करीब ट्रेन में आग लगने के नतीजे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 73 से ज़ायद हो गई है और बिलखुसूस मीरपुर से ताल्लुक़ रखने वालों की तादाद ज़्यादा बताई जा रही है, जहाँ तदफीन का सिलसिला इस वक्त जारी है। हलाक होने वाले 74 अफराद में से अक्सरियत का ताल्लुक सिंध के शहर मीरपुर ख़ास से था। हलाक होने वालों में बाज़ अफराद की कफन में लिपटी मैयतें गुज़िश्ता रात गए आबाई शहर पहुँची थी। मुतासिरा ख़ानदानों के परेशान अफराद ने सरकारी इमारत में रुक कर मैयतों का इंतज़ार किया, जो जाए हादसे से एम्बुलेंस गाड़ियों के ज़रिए वहाँ पहुँची। फजर की नमाज के बाद 100 से ज़्यादा अफराद ने ट्रेन हादसे में मरने वाले कार मैकेनिक मोहम्मद सलीम की नमाज जनाजा में शिरकत की। उनकी उम्र 50 बरस की थी। इस दौरान ख़वातीन छतों पर खड़ी दिखाई दी आखिरी दीदार के लिए। खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक नमाज जनाजा बिस्मिल्लाह मस्जिद में अदा की गई थी, जहाँ से कम अज़ कम 42 अफराद लाहौर में होने वाले तबलीगी इज्तिमा में शिरकत के लिए एक दिन पहले तेज़गाम में सवार होकर के जा रहे थे। मीरपुर खास के डिप्टी कमिश्नर अताउल्लाह शाह ने बताया कि ट्रेन की बोगी नंबर 12 में सवार ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक मीरपुर से था। उन्होंने कहा, मीरपुर खास के लोग इस कदर होलनाक हादसे का शिकार कभी नहीं हुए। मरने वालों में से अब तक 8 अफराद का ताल्लुक मीरपुर खास से होने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि शहर के 24 अफराद हादसे में ज़ख्मी हुए। 40 अभी तक लापता हैं। यानी ये बताया जा रहा है कि जो है लाशें इस हालत में मिली हैं कि जिनकी शनाख्त नहीं हो सकती। बाज़ लोगों की शनाख्त DNA टेस्ट के ज़रिए से करने की कोशिश की जा रही है और बाज़ लोगों की जा चुकी है हालिया रिपोर्ट मिलने तक। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास ने मज़ीद बताया कि हुकूमत लापता मुसाफिरों के अहल खाना को रहीम यार ख़ान भेजने के इंतजाम कर रही है, जहाँ हादसे में मरने वालों की लाशें रखी गई हैं। मरने वालों की सोग में जुमे को यानी आज मीरपुर
خاص میں کاروبار زندگی معطل رہی اور ہر طرف یہی چرچا رہا، اسی حادثے کا چرچا رہا۔ بسم اللہ مسجد میں ایک سرکاری اسکول کے 57 سالہ ہیڈ ماسٹر محمد انور نے AFP کو بتایا کہ ہم مرنے والوں کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد میں ان کے بھتیجے اور مسجد کے پیش امام بھی شامل ہیں۔ جو لوگ مسجد سے روانہ ہوئے وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے یا ان کی رہائش گاہیں قریب قریب تھیں۔ میرپور خاص کی رہائشی یاور حسین اپنے 20 سالہ بھائی محسن کی تلاش میں رات گئے ڈپٹی کمشنر آفس پہنچے تھے۔ انہوں نے ہاتھ میں بھائی کی تصویر اٹھا رکھی تھی جس میں انہوں نے ہلکے بھورے رنگ کی مایا لگی شلوار قمیص پہن رکھی تھی، جبکہ آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ بھی تھا۔ بھائی ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کل یہ حادثہ صبح کے وقت میں جب ناشتہ بنانے کے لیے کچھ تبلیغی احباب نے گیس سلنڈر جلایا تو اچانک گیس سلنڈر پھٹ پڑا اور پھر 3 بوگیوں میں دیکھتے ہی دیکھتے آگ لگ گئی۔ کچھ لوگوں نے چلتی ٹرین سے کود کر کے اپنی جانیں بچانے کی کوشش کی اور پھر بعض لوگ اس میں زندہ جل کر کے شہید ہو گئے، اور بالخصوص وہ لوگ جو تبلیغی احباب تھے اس سے لوگ جڑے ہوئے تھے، اور اس میں بہت ساری لاشیں ملی ہیں۔ ابھی تک صحیح طور پہ شناخت نہیں ہو پائی ہے وہاں کی سرکاری رپورٹ کے مطابق، کیونکہ پوری طرح سے جل کر چہرے ہر چیز مٹ چکی ہے۔ بہرکیف DNA کے ذریعے سے وہاں کے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ شناخت کر لی جائے گی۔ واقعی میں ناظرین ایک بہت ہی افسوسناک حادثہ تھا جو ہم تماموں کو اس پہ مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے، ان کے مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ناظرین آئیے اب ہم بات کریں، لیکن اس درمیان میں ایک بات بھی نکل کر کے آتی ہے کہ گیس سلنڈر جلانا وہ بھی ایک ٹرین میں، اس کو ہم غلطی مان سکتے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ اس طرح کے حادثات سے نمٹنے کے لیے بھی سرکاری حکام فوری طور پر اسی طرح کوئی ہنگامی حالات میں اس طرح کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو آج کل جو نئی ٹیکنالوجیز استعمال ہو رہی ہیں ان تمام چیزوں کو ٹرین میں استعمال کرنا بھی لازمی ہونا چاہیے، وہ چاہے کسی بھی ملک کے ٹرین سے وابستہ کوئی حادثہ کیوں نہ ہو۔ بہرکیف آئیے ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی اور بالخصوص واٹس ایپ کی، کہ وہ کس طرح ہم تمام لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا رہا ہے، یا پھر ایک مخصوص سافٹ ویئر ہمیں اپنا ڈاٹا اس تک حوالے کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ جی ہاں، واٹس ایپ نے ایک چونکانے والا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں عام انتخابات کے دوران صحافیوں اور ہیومن رائٹس کارکنوں پر نگرانی کے لیے اسرائیل کے اسپائی ویئر پیگاسس کا استعمال کیا گیا۔ یہ انکشاف سین فرانسسکو میں ایک امریکی یونین عدالت میں منگل کو دائر مقدمے کے بعد ہوا، جس میں واٹس ایپ نے الزام لگایا کہ اسرائیلی NSO گروپ نے پیگاسس سے تقریباً 1400 واٹس ایپ صارفین کو نشانہ بنایا تھا۔ یہ کام پیگاسس نام کے ایک اسپائی ویئر سافٹ ویئر نے کیا تھا۔ اس کی تفصیلات میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک دن قبل رکھی تھی۔ اس ٹیکنیک کو اسرائیلی سائبر سیکورٹی کمپنی NSO نے تیار کیا۔ اسپائی ویئر ایک ایسا سافٹ ویئر پروگرام ہے جو آپ کے کمپیوٹر اور موبائل سے خفیہ اور نجی جانکاری چرا لیتا ہے۔ کسی کی نگرانی کرنے کے لیے پیگاسس آپریٹر ایک خاص لنک تیار کرتا ہے اور صارف سے اس پر کسی بھی طرح سے کلک کرواتا ہے۔ لنک پر کلک کرنے کے بعد آپریٹر کو صارف کے فون کی سیکورٹی میں سیندھ لگانے کا حق مل جاتا ہے، اور وہ پیگاسس کو بنا صارف کی منظوری اور جانکاری کے اس کے فون میں انسٹال کر دیتا ہے۔ فون کی سیکورٹی میں سین لگنے اور پیگاسس انسٹال ہونے کے بعد آپریٹر مقبول عام موبائل میسیجنگ ایپس کے سہارے صارف کے پاس پاسورڈ، کانٹیکٹ لسٹ، کیلنڈر یونٹس، ٹیکسٹ اور پیجز اور لائیو وائس کال کی جانکاری حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ آپریٹر صارف کی سرگرمیوں کی جانکاری کے لیے فون کے کیمرے اور مائکرو فون کو بھی آن کر سکتا ہے۔ حالیہ معاملے میں جس طرح سے واٹس ایپ کے سہارے لوگوں کے فون میں سینزنی کی گئی ہے، اس میں کسی لنک کو بھی کلک کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ کام صرف ایک مسڈ ویڈیو کال سے ہو گیا جس میں صارف کو اس ویڈیو کال کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ فیس بک کی ملکیت والے پلیٹ فارم واٹس ایپ نے کہا، ہم نے ایک حملے کو روکا جہاں ایک انتہائی جدید سائبر اسپائی ویئر نے صارف کے آلات پر میل ویئر قائم کرنے کے لیے ہماری ویڈیو کالنگ کی سہولت کا فائدہ اٹھایا تھا۔ اس بن ناظرین منسٹری سے بھی واٹس ایپ سے اس وقت جاسوسی کے معاملے میں پوری تفصیلات مانگی ہیں۔ جی ہاں، ہندوستان میں اس سال مئی میں ہوئے عام انتخابات کے دوران صحافیوں اور ہیومن رائٹس کے کارکنوں پر نگرانی کے لیے اسرائیل کے وہی اسپائی ویئر پیگاسس سافٹ ویئر کا استعمال کیا گیا تھا۔ IT وزارت اسرائیل اسپائی ویئر جاسوسی سافٹ ویئر کے مدعے پر واٹس ایپ سے جواب مانگا گیا ہے کہ آخر کیوں اس کو اجازت دی گئی۔
واٹس ایپ سے اپنا جواب 4 نومبر تک دینے کو کہا گیا ہے۔ یہاں کی حکومت نے جواب مانگا ہے کہ آخر یہاں کے شہریوں کی کیوں کر کے جاسوسی کی گئی اور اس میں کیوں لاپرواہی برتی گئی۔ مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے کہا کہ واٹس ایپ پر ہندوستانی شہریوں کی پرائیویسی ختم ہونے پر سرکار فکر مند ہے۔ ہندوستانی شہریوں کی پرائیویسی کی حفاظت کرنے کے لیے جواب دہی کا یقین دلاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے واٹس ایپ سے پوچھا ہے کہ وہ کس طرح کی خلاف ورزی کی بات کر رہا ہے اور وہ لاکھوں ہندوستانی شہریوں کی پرائیویسی کی حفاظت کے لیے کیا قدم اٹھا رہا ہے۔ انہوں نے یہ ساری چیزیں خط اپنے ٹویٹر میں بھی شیئر کیا کہ کس طرح انہوں نے واٹس ایپ کمپنی کو یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، حکومت پوری طرح پرائیویسی کو قائم رکھنے کے لیے دباؤ بنائے گی واٹس ایپ کمپنی پر، اور واٹس ایپ کمپنی کو اس سلسلے میں نوٹس بھی جاری کر کے ان سے جواب طلب کیا ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اب ہم بات کرتے ہیں فضائی آلودگی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے ہم سب کے لیے، اور اس وقت فضائی آلودگی کی وجہ سے دلی جیسے شہر کو 5 دن کے لیے چھٹی کا اعلان کرنا پڑا ہے اور یہ ایمرجنسی کے حالات بنے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ذریعے تشکیل دیے گئے پینل نے جمعہ کو دہلی میں صحت عامہ کے مد نظر ایمرجنسی کا اعلان کرتے ہوئے 5 نومبر تک سبھی کنسٹرکشن ورک پر پابندی لگا دی۔ انوائرمنٹ پولیوشن پریونشن اینڈ کنٹرول اتھارٹی EPCA نے فضائی آلودگی کے خطرناک سطح میں پہنچنے کی وجہ سے پوری سردی کے دوران پٹاخے جلانے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ EPCA کے صدر بھورے لال نے اتر پردیش، ہریانہ اور دہلی میں چیف سیکریٹری کو لکھے خط میں کہا ہے کہ جمعرات کی رات دہلی NCR میں ایئر کوالٹی بہت خراب ہو گئی ہے اور اب وہ بے حد خطرناک سطح کو پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے اپنے خط میں کہا کہ ہم اس کو صحت عامہ کے مد نظر ایک ایمرجنسی کی طرح لے رہے ہیں کیونکہ فضائی آلودگی کا صحت پر خطرناک اثر ہوگا، خاص طور سے بچوں کی صحت کو اس سے زیادہ خطرہ ہے۔ واضح ہو کہ دہلی میں دیوالی کے بعد سے ہی فضائی آلودگی خطرناک سطح کو پہنچ رہی ہے۔ آسمان میں دھند اتنی بڑھ گئی کہ کہیں بھی دھوپ نظر نہیں آ رہی، آنکھوں میں جلن اور گلے میں الرجی سے تقریباً ہر آدمی پریشان ہو چکا ہے۔ بدھ کی صبح دہلی کی ایئر کوالٹی انڈیکس 400 کے پار رہی۔ حکومت نے اسکولوں میں چھٹی کا اعلان کر دیا۔ دہلی میں 5 نومبر تک اسکول بند رہیں گے۔ اس بات کی جانکاری دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے ٹویٹ کے ذریعے دی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہلی میں پرالی کے بڑھتے دھوئیں کی وجہ سے آلودگی کی سطح میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے حکومت نے فیصلہ لیا ہے کہ دہلی کے تمام اسکول 5 نومبر تک بند رہیں گے۔ بہرکیف ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سال دہلی میں یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ پٹاخے نہ جلائیں اور بہت سارے اہتمامات اور بہت سارے قوانین بھی لاگو کیے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود دہلی اب رہنے کے لائق نہیں رہی، ایسا محسوس کیا جاتا ہے وہاں کی فضائی آلودگی کی وجہ سے، کیونکہ جس طرح آبادی بڑھتی جائے گی، جس طرح بلڈنگیں بنتی جائیں گی، ظاہر سی بات ہے، اور جس طرح درخت کٹتے ہوئے چلے جائیں گے، وہاں کی فضائی آلودگی وہ انسان کے لیے بڑی ہی مشکلات پیدا کرے گی، سانس کے لینے میں بھی، اور بیماریوں کا ایک جمگٹا انسان کے پیچھے پڑ جائے گا۔ ایسے حالات میں جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے دہلی کی، ایسی سچویشن دوسرے کسی ریاستوں کی یا دوسرے مرکزی شہروں کی نہ ہو۔ وہاں کے مقامی لوگوں کو اس کی طرف توجہ کرنا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جیسے دیوالی میں پٹاخے پھوڑنا یا ایسی کوئی بھی غیر ضروری چیزیں، بے وجہ درختوں کو کاٹنا، اور یہ تمام چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کی فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے، اور ہم ہی لوگوں کے لیے پریشانی ہوتی ہے کہ ہم سانس کھلی فضا میں نہیں لے سکتے۔ بہرکیف ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی ایک اور ہنگامہ خیز خبر کی۔ جی ہاں، اس وقت آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جمعیت علماء اسلام، یعنی کہ جس طرح ہمارے یہاں پر جمعیت علماء ہند ہے، اسی طرح جمعیت علماء اسلام پاکستان میں بھی ہے، اور اس کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، اور وہ گزشتہ کئی دنوں سے یہاں آزادی مارچ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک طرح کا احتجاج ہے عمران خان کے حکومت کے خلاف، ان کے اپنے اپنے مطالبات ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے لیے مشکلات میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ کشمیر ایشو پر پوری دنیا میں الگ تھلگ پڑ گئے ہیں، دوسری طرف پاکستان میں موجود معاشی بحران سے وہ لاکھ کوششوں کے بعد بھی نکل نہیں پا رہے ہیں۔ اس درمیان جمعیت علماء اسلام یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب سے وابستہ ان کے ذریعے نکالے گئے آزادی مارچ نے تو جیسے عمران خان کی الٹی گنتی ہی شروع کر دی ہے۔ دراصل عمران خان کے خلاف پاکستان کی سڑکوں پر ایک بڑا ہجوم امڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فضل الرحمان کی قیادت میں پاکستان کے کراچی سمیت سبھی بڑے شہروں سے 27 اکتوبر کو جس آزادی مارچ کی شروعات ہوئی تھی، آج وہ اسلام آباد میں قہر برپا کر رہا ہے۔
مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں نکلے اس مارچ میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے ہیں اور عمران خان کے خلاف فلک شگاف نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ 27 اکتوبر کو جب لوگ حکومت پاکستان کے خلاف سڑکوں پر نکلنا شروع ہوئے تھے تو اسی وقت محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا بڑا اثر آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ حالانکہ اس آزادی مارچ کو 31 اکتوبر کو اسلام آباد میں ختم ہونا تھا، لیکن لاہور میں ٹرین حادثے کی وجہ سے پروگرام کو ایک دن کے لیے ملتوی کرنا پڑا، اور آج اسلام آباد میں نماز جمعہ کے بعد مولانا فضل الرحمان نے باضابطہ عوام سے خطاب کیا اور عمران حکومت کی پالیسیوں کے خلاف پرزور طریقے سے آواز بلند کی۔ دیکھا جائے تو معاشی امور سے لے کر خارجی امور تک کے محاذ پر عمران خان حکومت مشکل میں نظر آ رہی ہے۔ کشمیر معاملے پر پٹخنی کھانے کے بعد پی ایم عمران کو فوجی سربراہ باجوہ بھی یکساں حکومت چلانے کا اشارہ دے چکے ہیں، جو ان کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں ہے۔ محض 14 مہینے میں عمران خان ہیرو سے زیرو بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایسا وہاں کے اخبارات میں بھی تذکرہ ملتا ہے۔ بالخصوص ہندوستانی اخبارات تو اس کو بڑا چڑھا کر کے پیش کریں گے ہی، کیونکہ عمران خان کا جو سٹینڈ ہے کشمیر کو لے کر کے، اس کے لے کر کے بھی ان پر باقاعدہ تنقید کی جاتی ہے بھارت کے میڈیا میں۔ بہرحال آزادی مارچ اس وقت زبردست شکل اختیار کیے ہوئے، کیونکہ اس مارچ میں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی سمیت کئی اپوزیشن پارٹیوں کے حامی بھی شامل ہو گئے ہیں اور عمران مخالف مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس مارچ کے پیش نظر پاکستانی افسران نے سیکورٹی کا سخت انتظام بھی کیا ہوا ہے۔ اہم سرکاری عمارتوں اور سفارتی علاقے سمیت ریڈ زون کی طرف مظاہرین کو جانے سے روکنے کے لیے بیریکیڈ لگائے گئے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اس مظاہرے سے خوفزدہ عمران حکومت نے اضافی پولیس دستہ اور نیم فوجی دستے کی تعیناتی کے علاوہ کئی جگہوں پر فوج کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ عمران حکومت پر جو خطرے کا بادل منڈلا رہے ہیں وہ صاف ہوتا ہے یا پھر انہیں اپنے آغوش میں لے لیتا ہے، یعنی کوئی اثر کر پاتا ہے یا نہیں یہ احتجاج۔ لیکن اس بیچ میں صاف طور پر جو ہے عمران خان کا ایک بیان آتا ہے جو بڑا ہنگامہ خیز ہوتا ہے، یعنی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہودیوں کی سازش سے ملا دیتے ہیں۔ ایک طرف عمران خان حکومت کے خلاف مولانا فضل الرحمان نے آزادی مارچ نکالا ہوا ہے، دوسری طرف اس مارچ کو عمران خان پرزور تنقید بھی کر رہے ہیں، اور پاکستانی میڈیا میں تو ڈیبیٹوں کا ایک سلسلہ وار جو ہے ایک ہنگامہ خیز سلسلہ چل نکلا ہے ان تمام چیزوں کو لے کر کے۔ انہوں نے گلگت میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے یعنی عمران خان نے جارحانہ انداز میں آج کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا میڈیا جلسے کے شرکاء سے پوچھے کہ آخر یہ لوگ کس سے آزادی چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ ان میں سے بہت سارے یہ کہیں گے کہ اسلام آباد پر یہودیوں کا قبضہ ہو چکا ہے اور یہ کوئی یہودی سازش ہو رہی ہے۔ فضل الرحمان کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی انہوں نے سیدھے مولانا فضل الرحمان پر نشانہ سادھا کہ انہوں نے ان کی حکومت کے خلاف جو سازش کر رہے ہیں وہ یہودیوں ہی کی طرح سے ایک سازش ہو سکتی ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان اور اس طرح کے بہت سارے عام طور پر جیسے ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی بھارت میں بھی کبھی کبھی مرکزی حکومت کو مودی یا کوئی بھی حکومت کر رہی ہے اس کو نشانہ بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ فلاں کی سازش میں پھنسی ہوئی ہے، فلاں کی سازش میں پھنسی ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت عمران خان کی جو ہے حکومت کو بھی جو ہے یہودیوں کی سازش کا حصہ کہا جاتا ہے یا بہت ساری چیزیں، تو شاید اسی کا جواب دے رہے تھے عمران خان کہ مولانا فضل الرحمان کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی آخر کیا ضرورت ہے۔ بہرکیف ناظرین، پاکستان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن چونکہ ہنگامہ خیز ہے، آج کی بریکنگ نیوز ہے، چاہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی بھی تفصیلات رکھوں اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین، آج کے پرائم ٹائم میں مجھے اجازت دیں، پھر انشاءاللہ ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔